تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی؟ تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا؟ تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا؟ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی؟ اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے؟ اس عمر کو کہاں گزارا تم نے؟ اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا؟ ایک سوال کرے گا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رکنا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری؟ مجنو تو نہیں بن گیا تھا؟ دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی؟ تیرے خیال بہت تو نہیں گئے تھے؟ تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہوگی تھی؟ تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا؟ تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی؟ کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن عافیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی، ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں بن قاسم اور تمہیں شہاب کی گوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باپن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزارتی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا گلا دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو، یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں، اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گے تو نہیں نظریں، لیکن کہیں گے مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر دے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا، اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر چوتھا سوال وفیما انفقہ، صرف کمانے ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ تللو میں تو نہیں اجاڑا۔ آج بڑی ڈھینگ ماری جاتی ہے، میں 10 لاکھ روپیہ مری خرچ کرایا، میں نے بیٹے کی شادی کی، یہ 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اخلقت مالا لبدا، سورۃ البلد ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے، اور انسان اگر تو خود دیکھتا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیے، تو کبھی دیکھتا؟ تو نے مال اتنا لگا دیا آتش بازی پر، 5 لاکھ روپے کے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے، تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تجھے وہ نظر نہ ہے؟ تو نے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے جا کے مری میں، اور اس پہ ڈھینگے مارتا پھرتا ہے،
تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے؟ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جھکا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں؟ تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی؟ تجھ کو یتیم، لاچار، دکھی، مجبور، مساکین، اراملہ یہ نظر نہ آئے؟ تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے؟ تو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے اور پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا؟ تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے؟ تجھے ہسپتالوں کی لاوارث وارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے؟ علم نجعل لہ عینین، تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں؟ ولسانا وشفتین، تجھے زبان بھی دی تھی، چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا تھا، کسی کو تو توجہ دلا سکتا تھا، تجھے زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو نے برباد کر دیا، پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، سوال ہوگا تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے، ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف